کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات سننے میں بہت سادہ لگتی ہے، لیکن جب اس پر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر حکمت کا پورا سمندر چھپا ہوا ہے۔ آج ہم ایسی ہی دو حدیثوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جن میں ہماری زندگی اور آخرت دونوں کے لیے بہت اہم سبق ہے۔ اچھا، ایک سوال ہے جو شاید ہم سب کے ذہن میں کبھی نہ کبھی آتا ہی ہوگا، جیسے کپڑے پرانے ہو جاتے ہیں یا وقت کے ساتھ جسم میں وہ پہلی سی طاقت نہیں رہتی، تو کیا ہمارا ایمان بھی پرانا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ بھی مان پڑ سکتا ہے؟ کیا اسے بھی ایک نئی توانائی کی ضرورت پڑتی ہے؟ اچھی بات یہ ہے کہ اس سوال کا جواب ہمیں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہی مل جاتا ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ ایمان کو تازہ رکھنے کا کیا طریقہ بتایا گیا ہے۔ ذرا اس حدیث کی خوبصورتی تو دیکھیں، اس میں کتنی سادگی اور کتنی گہرائی ہے۔ صحابہ کرام نے کتنا عملی سوال پوچھا، یا رسول اللہ ہم اپنے ایمان کو کیسے تازہ کریں؟ اور جواب میں کوئی لمبا چوڑا مشکل عمل نہیں بتایا گیا، بلکہ ایک بہت ہی سیدھا، سادہ اور طاقتور وظیفہ سکھا دیا گیا۔ اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ایمان کو تازہ کرنے کا طریقہ کتنا آسان ہے اور ہر ایک کی پہنچ میں۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں ہے، بلکہ اپنے عقیدے کی بنیاد کو بار بار دہرانے کا عمل ہے۔ جب کوئی مسلسل یہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو یہ اس کے دل میں توحید کو مضبوط کرتا ہے اور دنیا کی غفلت کو دور کرتا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ روحانیت کتنی قابل رسائی ہے۔ تو یہ تو ہوئی ایمان کو تازہ کرنے کی بات، لیکن کیا یہ کلمہ صرف اتنا ہی کرتا ہے؟ چلیں اب خود اس کلمے کی گہرائی کو سمجھتے ہیں، کیونکہ اس میں اس سے بھی بڑھ کر حکمت چھپی ہوئی ہے۔ لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب ہم سب جانتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لیکن یہ صرف چند الفاظ نہیں ہیں، یہ تو پورے اسلامی عقیدے کا مرکز ہے، اس کی بنیاد ہے۔ یہی وہ اعلان ہے جو ایک شخص کو اسلام میں داخل کرتا ہے، اور جیسا کہ ابھی ہم نے سمجھا، یہی وہ کلمہ ہے جو ایمان کو زندہ اور تازہ رکھتا ہے۔ لیکن یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، کیا اس کلمے کا مقصد صرف ہماری اس دنیا کی روحانی زندگی کو بہتر بنانا ہے، یا اس کی اہمیت اس سے کہیں زیادہ ہے؟ اور یہی سوال ہمیں دوسری حدیث کی طرف لے کر جاتا ہے، جو اس کلمے کی اصل اہمیت کو واضح کرتی ہے کہ یہ صرف ایمان کی تازگی نہیں، بلکہ یہ تو نجات کا پیمانہ بھی ہے۔ یہ حدیث ایک بہت ہی آپ کہہ لیں ذاتی اور جذباتی واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب سے کتنی محبت کرتے تھے، جنہوں نے ہر مشکل وقت میں ان کا ساتھ دیا، لیکن زندگی کے آخری لمحات میں ایک فیصلہ ہونا تھا جس پر ہمیشہ کی نجات کا دار و مدار تھا۔ تو جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو اس کلمے کو پڑھنے کی پیشکش کی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا، اور بس یہی ایک لمحہ، یہی ایک واقعہ اس کلمے کی غیر معمولی اہمیت کو سب کے سامنے لے آتا ہے۔ یہ صرف الفاظ نہیں، بلکہ ایک عہد ہے، ایک ایسی گواہی جو دنیا اور آخرت میں فرق ڈال دیتی ہے۔ یہ لمحہ ہمیں سکھاتا ہے کہ کبھی کبھی زندگی کا سب سے بڑا، سب سے اہم فیصلہ صرف ایک جملہ قبول کرنے یا نہ کرنے پر ٹکا ہوتا ہے۔ ابو طالب کے واقعے میں یہی وہ کلمہ تھا جو نجات کا پیمانہ بن گیا۔ تو ان دونوں احادیث کو جب ہم ساتھ ملا کر دیکھتے ہیں تو ہمارے لیے آج کا سبق کیا نکلتا ہے؟ آئیے اس پر غور کرتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ لا الہ الا اللہ کے فائدے دو طرح کے ہیں۔ پہلا، ہماری روزمرہ کی روحانی زندگی کے لیے ہے، جو ہمارے ایمان کو تازہ اور مضبوط رکھتا ہے، اور دوسرا، ہماری ہمیشہ کی زندگی کے لیے ہے، جو نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ مطلب یہ دنیا میں ایک رہنما بھی ہے اور آخرت میں ایک ضمانت بھی۔ تو آخر میں بس یہ سوچنے کی بات ہے، یہ ایک سادہ سا جملہ جسے ہم دن میں کتنی ہی بار دہرا سکتے ہیں، ہماری روحانی زندگی میں کتنی گہری تبدیلی لا سکتا ہے۔ یہ صرف ایک ذکر نہیں ہے، یہ تو دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کی چابی ہے۔